السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اوورال حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اور کل ہم نے پڑھا کہ عرب جو تھے وہ اپنی تعداد کی کثرت پر فخر کرتے تھے، لیکن یہ کثرت کا دائرہ صرف اور صرف مردوں تک محدود تھا۔ عورت کو صرف فزیکل نیڈز پوری کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، اس سے زیادہ عورتوں کی بالکل بھی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نہ تو انہیں آزادی رائے کا حق حاصل تھا، نہ ان کا میراث میں کوئی حصہ تھا، بلکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ اور محققین کے مطابق بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کے جو امیر رئیس لوگ تھے، جو سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے، وہ ہمیشہ پاورٹی کے خوف میں رہتے تھے، ہمیشہ غربت کے خوف میں رہتے تھے۔ تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی اور بیٹی کی شادی کرنا پڑی تو جس قبیلے میں شادی کی جائے گی وہاں پر کچھ نہ کچھ مال دینا پڑے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس قبیلے میں ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں انہیں کچھ مال دے رہے ہیں تو وہ قبیلہ مال میں ہم سے بڑھ جائے، ہمارے ہی مال کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بیٹی کو مال دینے کی بجائے اس کو زندہ درگور کر دینے کو ترجیح دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو میراث سے بالکل بے دخل کر دیا گیا۔ اور ستم تو یہ تھا کہ عورت کا جو شوہر کا قرض ہوتا تھا وہ اس کی بیوی ادا کرتی تھی، اور اگر کوئی بیوی جو تھی وہ بہت ہی غریب ہوتی اور وہ قرض ادا نہ کر پاتی تو اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا۔ اور میراث میں تمام تر حقوق کا مالک لڑکا ہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تہذیب میں لڑکی کو صرف گھر میں بیٹھ کر کھانے والی اور لڑکے کو کما کر کھانے والا تصور کیا جاتا تھا۔ بقول علامہ مرتضیٰ مطہری کہ عورتوں کی میراث سے محرومی کا اصل سبب تو یہ تھا کہ دولت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں نہ جانے پائے، اور کچھ محققین یہ خیال کرتے ہیں کہ کیونکہ عورت کو ہر طرح کے حقوق سے بے دخل کر دینے کی، اسپیشلی جو مال کے حقوق تھے ان سے بے دخل کر دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورت کے اندر جنگ لڑنے کی اور دفاعی نظام کو سنبھالنے کی جو طاقت تھی، جو سکت تھی، وہ کم تھی۔ اور عرب جو تھے ان کا تو لڑائی کے بغیر گزارا نہیں تھا، وہ پہلوانی اور بہادری اور جنگوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور فوجی کو غیر فوجی پر اہمیت دیتے تھے۔ تو عورتوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ جنگی لحاظ سے مردوں کے مقابل نہیں تھی، اس وجہ سے انہیں ہر قسم کے حقوق سے بے دخل کر دیا جاتا۔ بہرحال زبان کے لحاظ سے عربز اپنے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ عربز کی ووکیبلری جو تھی وہ بہت زیادہ واسٹ تھی، لیکن یہ فخر اس حد تک زیادہ تھا کہ جو بھی نان عربز ہوتے تھے جن کو اجمی کہتے تھے، تو اجمی کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ انہیں گونگا تصور کرتے ہیں۔ اور سرمایہ داروں کے عظیم الشان بازار عکاظ میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جس کا قصیدہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا اسے فخریہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا کہ سال بھر دور دراز سے آنے والے لوگ بھی اس شاعر کی کلام اور اس کی ووکیبلری کی جو واسٹنس ہے اس کا اندازہ لگا سکیں۔ اور اگر میں اس ٹاپک کو اینڈ کروں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، یعنی کہ انہوں نے اس عرب کی پوری سچویشن کو سمرائز کر دیا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عربوں کی یہ جو ساری عرب کی سچویشن تھی، اس کی انہوں نے جو تصویر کشی کی ہے، جس کو پکچرائز کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ گروہ عرب تم اس وقت بدترین امت تھے اور انتہائی متعون زمین میں زندگی گزارتے تھے، ایسی سنگلاخ زمین جس میں زہریلے سانپ تھے، ایسے سانپ جن پر آواز بھی اثر انداز نہیں ہوتی تھی، تم گندا اور شور پانی پیتے تھے، بدمزہ غذائیں کھاتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کو فخر محسوس کرتے تھے، رشتہ داروں سے دور رہتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور علل اعلان گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عربز کے حالات تھے، اور انشاءاللہ کل ہم یہ پڑھیں گے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔